بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 201 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ایک تفریح۔ در حقیقت گزشتہ سبق میں جب ماتن نے یہ بات کی تھی کہ جب لام تعریف یہ اس صورت پر داخل ہو جائے کہ جو تعریف بمعنی عہد کا احتمال نہ رکھتی ہو، تو پھر وہاں فرمایا تھا اوجبت العموم، کہ پھر وہ عموم کو ثابت کرے گا۔ تو اب یہ اوجبت العموم پر ایک تفریح بٹھاتے ہوئے مصنف علیہ رحمہ آج کی گفتگو کو شروع فرماتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد پھر سبق کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے کہ مصنف علیہ رحمہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ہماری عبارت حتی یسقط اعتبار الجمعیت سے شروع ہوتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں حتی یسقط اعتبار الجمعیت اذا دخلت علی الجمع عملا بالدلیلین، یہاں تک کہ جمع ہونے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جب لام داخل ہو جمع پر، عمل کرتے ہوئے دونوں دلیلوں پر۔ تفریع علی قوله اوجبت العموم ای ھذا القدر اذا کان دخول اللام فی المفرد۔ فرمایا کہ یہ مصنف کی قول اوجبت العموم پر تفریح ہے، یعنی لام کا دخول جو ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے جبکہ لام مفرد پر داخل ہو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى الْجَمْعِ فَثَمْرَةُ عُمُومِهِ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَعْنَى الْجَمْعِ، اور بہرحال جب لام جمع پر داخل ہو تو پھر اس کے عموم کا ثمرہ یہ ہے کہ جمع کے جو معنی ہیں وہ ساقط ہو جائیں۔ فلا يكون اقلہ الثلاث اذ لو بقی جمعا لم يظہر للام فائدۃ، پس اقل جمع 3 نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اگر جمع باقی رہ جائے تو لام کا کوئی فائدہ ہی ظاہر نہیں ہوگا۔ اذ لا عہد ولا استغراق ولا جنسا، اس لیے کہ اس صورت میں نہ تو عہد ہے نہ استغراق ہے اور نہ ہی جنس ہے۔ فیجب ان یحمل علی الجنس لیکون ما دون الثلاثۃ معمولا للجنس وما فوقہ للجمع۔ تو فرمایا کہ پس لام کو جنس پر محمول کرنا یہ واجب ہوگا تاکہ 3 سے کم جنس کا معمول ہو اور 3 سے اوپر جمع کا معمول ہو جائے، یعنی 3 سے کم جنس کا معمول ہو جائے اور 3 سے اوپر جمع کا معمول ہو جائے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آج کی سبق کی جو تفصیل ہے ہم اس جانب بھی بڑھتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہ بات پہلے عرض کر دی گئی ہے کہ یہ گزشتہ سبق میں موجود لفظ اوجبت العموم پر مصنف تفریح بیان کرتے ہیں اور وہ اسی سے ایک مسئلہ ثابت کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لام تعریف بشرط کہ تعریف عہد کا احتمال نہ رکھتی ہو،
یہ عموم کا فائدہ دیتی ہے۔ چنانچہ لام تعریف جب جمع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے جمع ہونے کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، تاکہ دونوں دلیلوں یعنی لام تعریف اور جمع دونوں دلیلوں پر عمل ہو سکے۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ لام تعریف جب مفرد پر داخل ہو تو اس کا عموم کا فائدہ دینے والا ہونا یہ تو ظاہر ہے، اور جب لام تعریف جمع پر داخل ہو تو اس کا مفید عموم ہونے کا جو ثمرہ ہے وہ یہ ہوگا کہ لام تعریف کی وجہ سے جمع کی جمعیت ساقط ہو جائے گی، یعنی بجائے اس کے کہ جمع کا اطلاق 3 سے شروع ہو 1 سے شروع ہو جائے گا، اور اقل جمع 3 نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر لام کے داخل ہونے کے بعد بھی جمع کی جمعیت باقی رہے تو لام کا فائدہ ظاہر نہ ہوگا، اس لیے کہ جو لام جمع پر داخل کیا گیا ہے وہ عہد کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں کلام اس لام میں ہے جو تعریف عہدی کا احتمال ہی نہ رکھتا ہو، اور استغراق کے لیے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استغراق کا مراد لینے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آئندہ آنے والی مثال لا تزوج النساء میں اگر لام کو استغراق کے لیے لیا گیا تو اس قسم کا مطلب دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے رکنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص بولے لا تزوج النساء، النساء پہ جو الف لام ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تمام دنیا کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے رکنا ہوگا، حالانکہ دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور جب دنیا کی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا انسان کی طاقت سے ہی باہر ہے تو اس سے رکنے کے لیے قسم کھانا پھر کس کام کا؟ وہ تو پھر لغو ہو جائے گا اور فضول کی ایک قسم کھانا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں جو انما الصدقات للفقراء ہے تو یہاں الصدقات اور الفقراء یعنی للفقراء میں یہاں کے جو لام ہیں اس لام کو اگر آپ استغراق کے لیے لے لیں تو مطلب کیا ہوگا؟ پھر مطلب یہ ہوگا کہ تمام صدقات دنیا کے تمام فقراء کے لیے ہیں، حالانکہ تمام صدقات کا دنیا کے تمام فقراء کے لیے ہونا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ یہاں بھی استغراق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں عدم فائدہ کی وجہ سے جمع پر داخل ہونے والا جو لام ہے وہ استغراق کے لیے بھی نہیں ہوگا، اور اگر لام کے داخل ہونے کے بعد جمع کی جمعیت کو باقی رکھا گیا تو وہ لام جنس کے لیے بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنس ادنا یعنی ایک فرد کا بھی احتمال رکھتی ہے اور جمع کے اندر ایک فرد کا احتمال نہیں ہوتا، لہذا لام کے داخل ہونے کے بعد اگر جمع کی جمعیت باقی رہے تو وہ لام جنس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ پس جب ہمارا کلام اس لام میں ہے جو تعریف عہدی کا احتمال نہ رکھتا ہو تو لام جمع عہد کے لیے نہیں ہوگا، اور استغراق پر معمول کرنے کی صورت میں چونکہ لغویت کا ارتکاب لازم آتا ہے، بندہ لغو کام میں پڑ جاتا ہے، اس لیے لام جمع استغراق کے لیے بھی نہیں ہوگا، اور جمع کی جمعیت باقی رکھتے ہوئے لام جمع کو جنس پر بھی محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی آپ نے سن لی ہے کہ جمع کا جو ہے وہ کم سے کم فرتین ہے اور جنس کا اطلاق ایک پر بھی ہو سکتا ہے، تو حاصل یہ کہ لام جمع تینوں معنی پر محمول نہیں ہو سکتا، اور جب لام جمع تینوں معنی پر محمول نہیں ہو سکتا تو لام کا کوئی فائدہ ہی ظاہر نہیں ہوگا۔ بس ہم نے لام کو مفید بنانے کے لیے، اس کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہا کہ لام جمع کو جنس پر محمول کرنا ضروری ہے، اور جمع کی جمعیت کو باطل کرنا بھی پھر کیا ہے؟ پھر ضروری ہے، یعنی لام جمع جنس پر محمول ہوگا اور جمع کی جمعیت ساقط ہو جائے گی، اور ایسا کرنے سے دونوں دلیلوں یعنی لام تعریف اور جمع کے صیغے دونوں پر عمل بھی ہو جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ
کہ جمع معرف باللام 3 سے کم یعنی 1 اور 2 فرد پر لام جنس کی وجہ سے دلالت کرے گا، اور 3 اور 3 سے زائد پر صیغہ جمع کی وجہ سے دلالت کرے گا، یعنی 3 سے کم لام جنس کا معمول ہوگا اور 3 اور 3 سے زائد جمع کا معمول ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔ اس سبق کو سمجھیں اور اچھی طرح اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یہ آج کا ہمارا سبق مصنف کی سابقہ کون سی عبارت پر تفریح ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ لام جمع جو ہے وہ عہد کے لیے، استغراق کے لیے، جنس کے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں، تفصیل بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔